قرآن مجید میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ اے مسلمانوں، میرے اوپر ایمان لانے والے لوگوں، میں نے اس کائنات، اس سرشٹی کے اندر، اس برہمانڈ میں سب کچھ تمہارے لیے رکھا ہے، تمہاری جتنی بھی ضرورتیں ہیں اس کا میں نے انتظام کیا ہوا ہے۔ میری ایک ہی شرط ہے کہ میں نے تمہیں زندگی جینے کے جو راستے بتائے ہیں اسی پہ چلتے رہنا، اور اگر تم میرے بتائے راستے سے اترے تو میں اس زمین پہ کچھ لوگ بھیجوں گا جو تمہیں راستے پہ لے آئیں گے۔ ابھی آپ نے پشپیندر صاحب سے یہ سنا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے زمین کو اور تمام چیزوں کو بنایا ہے، تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے کہنے کو ماننا ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگا، تم کو سدھارنے کے لیے ہم دوسروں کو بھیجیں گے۔ انہوں نے قرآن مجید کی 3 جگہوں سے ان باتوں کو لیا ہے، مگر آدھی ادھوری بات لیا ہے، اس کو میں مکمل کر رہا ہوں۔ میرے دیش واسیوں، چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ ہم نے تمہارے لیے ہی زمین کو اور زمین کی تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے، چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 29 میں۔ مگر افسوس کہ پشپیندر صاحب اپنے مطلب کی بات لے کر اصل بات کو چھوڑ دیے، جو اصل اس آیت کا اصل مقصد ہے۔ کیونکہ پشپیندر صاحب کا جو مقصد ہے وہ نفرت پھیلانا ہے، فساد ڈالنا ہے، بگاڑ پیدا کرانا ہے، اسی لیے قرآن کو کوٹ کرتے ہیں۔ مگر کوئی بات نہیں، ایسے لوگ ہر زمانے میں ہم نے دیکھے ہیں۔ ہم نے تو فرعون کو، حامان کو، شداد کو اور ابو جہل کو دیکھا ہے۔ یہ تو کچھ نہیں ہے، کس کھیت کی مولی، یہ تو بہت چھوٹا آدمی ہے، ہم پھر بھی اس کا استقبال کرتے ہیں۔ میرے دیش واسیوں، پشپیندر صاحب جو ادھوری بات رکھے ہیں اس کو میں پورا کر رہا ہوں۔ پشپیندر صاحب نے جو بات کہی ہے اس آیت میں اصل میں اللہ رب العالمین یہ سمجھا رہا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تم پہلے کچھ نہیں تھے۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر اللہ تم کو موت دینے والا ہے، پھر اللہ ہی تم کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، اس کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے جا کر حاضر ہونا ہے۔ یہ آیت اصل میں سب سے پہلے تمام انسانوں کو جو اللہ کہہ رہا ہے اس میں سب سے پہلے پشپیندر صاحب کے لیے ہی یہ آیت ہے۔ کیونکہ پشپیندر صاحب اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اور افسوس کہ یہ اسلام سے دشمنی مول رہے ہیں، یعنی کہ یہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ وہ دن جس دن جا کر پشپیندر صاحب کو کھڑا ہونا ہے اس دن کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس دن کے لیے بربادی کا سامان جمع کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت اصل میں پشپیندر صاحب کو ہی کہہ رہی ہے اور پشپیندر صاحب کے پورے سماج کو کہہ رہی ہے کہ دیکھو تم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے، تمہیں اللہ کو ماننا ضروری ہے، ورنہ جب تم اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہوگے تو وہاں پر تمہیں رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ ذلیل ہونے سے رکنے کے لیے تمہیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ تم اللہ کا اقرار کرو۔ دوسری آیت جو انہوں نے بتائی، انہوں نے کوڈ نہیں کیا، میں اس آیت کو میں پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ یہ آیت چیپٹر نمبر 51 اور ورس نمبر 56 کی یہ آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے یعنی کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ پشپیندر صاحب خود ایک انسان ہے، ہم انہیں پرجیوی نہیں مانتے ہیں۔ ہم پرائم منسٹر نے جیسے کہا تھا کہ پرجیوی ہے کسانوں آندولن کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا، مجھے یہ بات یاد ہے، ہم مسلمان پشپیندر صاحب اور پشپیندر صاحب کے سماج کو پرجیوی نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہم پشپیندر صاحب کو بھی انسان مانتے ہیں۔ تو پشپیندر صاحب کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ
مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. پشپیندر صاحب آپ کی میں اصلاح کروں. آپ جیسے بار بار کہتے ہیں کہ میرا سینٹر جو ہے راشٹرواد ہے، راشٹر ہے. میرے بھائی تمہارا سینٹر راشٹرواد نہیں ہونا چاہیے. تم جو قرآن کوڈ کر بتا رہے ہو اس آیت کے تحت تمہارا جو سینٹر ہونا چاہیے وہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. ایک اللہ کی عبادت تمہارا سینٹر ہونا چاہیے. تمہارا جو سینٹر ہونا چاہیے وہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. اللہ کی عبادت کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو. اس بات کو تم نہیں بھولنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تم انسان ہو. اگر تم انسان نہیں مانتے ہو اپنے آپ کو تو میں تم کو اس کے بارے میں تم پر زبردستی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی. مگر چونکہ میں پشپیندر کو بھی ایک انسان مانتا ہوں اسی لیے میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں پشپیندر صاحب کو بھی یہ بتاؤں کہ میرے بھائی تمہاری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے. تیسری بات جو پشپیندر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سدھارنے کے لیے سدھارا جائے گا وغیرہ وغیرہ جو کہہ رہے ہیں، پشپیندر صاحب اصل میں آپ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو یا قرآن کو بگاڑ کر پہنچانے کی بتانے کی کوشش کر رہے ہو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے. کوئی بات نہیں. ایسے لوگ ہم نے بارہا دیکھے ہیں، ہر زمانے میں دیکھے ہیں، اور ایسے لوگ ہمارے لیے اسلام کو پروان چڑھانے میں پلس پوائنٹ کا رول ادا کرتے ہیں. ہم استقبال کرتے ہیں ایسے لوگوں کا انشاءاللہ. تو پشپیندر صاحب آپ جو کہہ رہے تھے، تیسری بات جو آپ نے کہی وہ چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 132 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. بڑا لمبا نقشہ کھینچا اللہ نے. 131 132 میں اللہ رب العالمین نے لمبا نقشہ کھینچا ہے جس میں اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ زمین اور آسمان کا مالک تو اللہ ہے اور اکیلے اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر پشپیندر صاحب اور ان کا پورا سماج یہ بات نہیں مانتا ہے کہ اللہ نہیں بنایا ہے، زمین اور آسمان اللہ کا نہیں ہے، اگر وہ یہ مانتے ہیں، یہ غلط فہمی میں ہے کہ زمین اور آسمان اللہ کا نہیں ہے، اگر ایسی غلط فہمی میں یہ لوگ ہیں تو ایسے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، تو کوئی بات نہیں، اللہ تم لوگوں کو ہٹا دے گا اور ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ کا انکار نہیں کریں گے اور تم سے بہتر رہیں گے وہ. پشپیندر جی، زمانے نے، دنیا نے دیکھا ہے کیسے فرعون کے گھر میں آسیہ کو دیکھا ہے، کیسے طائف جیسے سنگ ماحول میں بہترین اسلام کو پروان چڑھتے ہوئے زمانے نے دیکھا ہے. بھارت کی مثال لے لیں، تاتاریوں کو بھارت نے دیکھا ہے اور ایسے کئی مثالیں ملتی ہیں. یہ مثال بڑی آسان ہے. تمہارے گھر میں بھی، تمہارے سماج میں بھی اسلام کا بول بالا دنیا دیکھی گی اور ہمارا بھارت دیکھے گا میرے بھائی.